بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم نے گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ سائیکوسس کی طرف موڑا ہے، اور پچھلی ویڈیو میں تھوڑی سی وضاحت کی تھی کہ سائیکوسس کیا ہوتا ہے، اور اس طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شدید ذہنی بیماریاں جو ہے سائیکوسس کہا جاتا ہے، اور جس میں انسان اپنی پرسنالٹی، اس کی شخصیت کی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے، اور اسے اپنا احساس نہیں رہتا ہے کہ میں بیمار ہوں اور مجھے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ تو اس میں دو طرح کی آپ کہیں کہ وجوہات کی بنیاد پر دو اس کی ایک کیٹیگریز ہو جاتی ہیں، دو اقسام ہو جاتی ہیں۔ ایک ہے کہ جہاں پہ پرابلم جسمانی بیماری کی صورت میں ہوتا ہے، کہ جسمانی بیماری کی صورت میں انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے اور وہ پاگلوں والی حرکتیں شروع کر دیتا ہے۔ ان جسمانی پرابلمز میں ایک عام چیز جو ہے وہ بخار ہے، کہ جب بخار زیادہ ہو جاتا ہے 104-5 میں یہاں تک کہ 103 سے اوپر چلا جاتا ہے، تو اس میں بھی اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ بہکی باتیں شروع کر دیتے ہیں، اور ایک بے چینی سی، اور انہیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم کہاں پہ ہیں کہاں نہیں ہیں، تو ایک پاگل پن کسی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس میں بخار ایک وجہ ہے، پھر دوسری چیز ہوتی ہے کسی وجہ سے کوئی بھی نشے کی حالت میں ہونا، ایکسیسو جو لوگ ڈرنک کرتے ہیں، زیادہ چرس پی لیا ہے، ہیروئن زیادہ پی لیا ہے، اس طرح سے ان لوگوں میں زیادہ شراب اور چرس پینے والوں میں یہ چیز ہوتی ہے، یا اس پینے والوں میں۔ پھر اس کی وجہ جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہو جانا، اس سے بھی ایسے ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے اور کوئی مزید انٹاکسیکیشنز ہوتی ہیں، تو ان کی وجہ سے بھی یہ انسان جو سائیکوسس میں چلا جاتا ہے۔ پھر ایک اور جو آرگینک وجہ ہے، آرگینک ہم کہتے ہیں جہاں پہ جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ آرگینک وجہ میں کیا جاتا ہے کہ جو دماغ میں کوئی بیماری ہو، خدا نخواستہ کوئی رسولی ہو، کوئی انفیکشن ہوتی ہے کہ اس میں فالج، جس میں ہم کہتے ہیں عام طور پہ کہ فالج ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بھی اس طرح کی علامات پیدا ہو جاتی ہیں۔ رسولی اگر ایک ایسی جگہ پہ ہے دماغ میں جہاں پہ جو حصہ ہمارے کردار کو، رویے کو، ہماری جو ریئیکشنز ہوتے ہیں، ہماری حرکات، ان کو متاثر کرتا ہے، تو وہ خاص طور پہ جو سامنے والا حصہ ہوتا ہے، اس میں اگر رسولی ہوتی ہے، انسان کا بیہیویئر وہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو یہ مختلف وجوہات ہیں۔ اس طرح سے جن لوگوں کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کے دورے کے بعد اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ ایپیلیپٹک جو ہے وہ کنفیوژن، کہ وہ جو دورہ پڑتا ہے مرگی کا، اس کے بعد وہ کچھ کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں، اور کنفیوژن میں ہونے کی وجہ سے وہ پھر بہکی اور الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، جس سے پھر ہمارے عام طور پہ یہی تصور کیا جاتا ہے کہ جن کے اوپر کوئی اثرات ہو گئے ہیں، کوئی جنات آ گئے ہیں، اور اس طرح کے کوئی سایہ ہو گیا، ایسی باتیں سوچی جاتی ہیں، جو کم علمی اور توہمات کی وجہ سے یہ سوچ پیدا ہوتی ہے۔ اب جو ہم خاص وہ سائیکوسس جو آتے ہیں، جنہیں ہم نفسیاتی بیماریاں کہیں گے، ذہنی بیماریاں کہیں گے، سائیکیٹرک ایشوز، ان میں دو ہی مین چیزیں ہیں، ایک مینک ڈپریسو سائیکوسس ہے اور ایک اسکیزوفرینیا ہے۔ تھوڑی سی گفتگو ہم آج کر لیتے ہیں مینیا کے بارے میں۔ ڈپریشن پہ پہلے گفتگو ہو چکی ہوئی ہے۔ مینک ڈپریسو سائیکوسس یہی ہوتا ہے کہ موڈ سوئنگ کرتا ہے۔ ڈپریشن ہوگا تو وہ بھی شدید قسم کا ہوگا، جب سوئنگ کر کے موڈ اوپر کی طرف جائے گا، مینیا جسے ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ ایک ایلیشن آ جاتی ہے طبیعت میں، انسان جسمانی طور پہ بھی اس میں حرکات بھی تیز ہو جاتی ہیں اور سوچیں بھی تیز ہو جاتی ہیں، تیز سے زیادہ پریشر آف اسپیچ ہوتا ہے کہ ایک خیال سے فوری دوسرا خیال، تیسرا خیال، چوتھا خیال، اور وہ فوراً ان میں کوئی جو ہے وہ ایک ربط، باقاعدہ ایک ربط ہوتا ہے جو مینک گفتگو کر رہا ہوتا ہے، ایک بات سے دوسری بات پہ جاتا ہے۔ مثلاً وہ اگر سرخ رنگ دیکھ لے گا تو کہے گا جی ہاں جی دیکھیں جی کتنا خوبصورت ہے جی، یہ آپ نے سرخ رنگ جو پہنا ہوا ہے، اور سرخ رنگ تو گلاب کا ہوتا ہے، گلاب تو پھولوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور بادشاہ جو ہے بادشاہوں میں بادشاہ تو جو ہے وہ ایوب خان پاکستان کا گزرا ہے، اور خان کیا چیز ہوتے ہیں جی، ایسے بہادر ہوتے ہیں، اور بہادری تو پھر ہم مجھ میں آپ دیکھیں کہ میں پٹھان ہوں، خان ہوں، مجھ میں۔ تو اس طرح سے وہ ایک ایک لفظ کی لیڈ لے کے ایک خیال سے دوسرے خیال پہ جمپ کرتا چلا جائے گا۔ وہ اتنی تیزی سے خیالات چل رہے ہوتے ہیں کہ اسے ہم پریشر آف اسپیچ کہتے ہیں، کہ وہ تیز سے زیادہ بولتا ہے۔ پھر اوور ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، گفتگو میں بھی تیزی آتی ہے، حرکات میں بھی، نیند کم ہو جاتی ہے۔ نیند کم ہونے، سونے کے باوجود بھی کیونکہ انرجی بہت آ رہی ہوتی ہے، تو اس لیے مریض کو یہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے سونے کی، اگر میں سوؤں گا تو میں اپنا وقت ضائع کروں گا، تو مجھے تو کوئی سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو اس میں، اور پھر گھر والوں کے لیے شدید ڈسٹربنس ہوتی ہے۔ تو ہوتا عام طور پہ یہ ہے کہ
جو مینک پیشنٹ جب لایا جاتا ہے تو وہ تو خود بہت صاف ستھرا، بڑے صاف ستھرے اچھے کپڑے پہنے ہوں گے، بڑی اچھی گفتگو کر رہا ہوگا، اکثر نے ہاتھ میں تسبیح پکڑی ہوئی ہوگی یا اس طرح سے، تو وہ لیکن جو بیچارے ساتھ ہوں گے ان کے چہروں سے لگے کہ یہ راتوں کو جاگے ہوئے ہیں، اور ان کے چہروں پہ وہ خدا پریشانی بھی اور تھکاوٹ کے آثار ہوں گے۔ تو ہم اسی چیز کو اگلی کچھ ویڈیوز میں مینیا کو ہی ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ مینیا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں پھر اس کے بعد اس کے مختلف جو علامات اور علاج کی طرف ہم جائیں گے۔